الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم خير اللهم الحمد والشكر بس یہ زندہ باد ہونے کا پتہ نہیں، یہ تو بھائی موت کے وقت چلے گا۔ بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ چوں ایمان برلب غور بریم این چستی و چالاکیوں ماں، یہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع صوفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات۔ میرے حضرت فرمائے لگے جو پہلے 4 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، ان میں اصلاح فرمائے واعظ و نصیحت سے اور اپنے بزرگوں کی دینی کتابیں پڑھنے سے ہو جاتی ہیں۔
لیکن فرمایا جو پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات کا، اس میں سنت اللہ یہی ہے کہ اس میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے شیخ سے تعلق کی برکت سے ان میں رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھنا۔ میرے حضرت سے پھر پوچھا، نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں، یہ مختلف طریقوں سے حملہ کرتے ہیں۔ میرے حضرت سے پھر ایک صاحب نے پھر پوچھا کہ حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ ایک صاحب کے بارے میں سنا، جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے، اوپر کیوں لکھا ہے، کچھ نہیں ہے، واہ واہ اللہ۔ جب میرے حضرت سے پوچھا، یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، اپنے بزرگوں کی رہنمائی کی، اپنے شیوخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرت سے پوچھا کہ میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ میں اتنا سا آدمی ہوں، کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، کہ تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، کہ چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں میں لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے، بات تو اوپر کی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ پھر ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں، راہ گزر رہا ہے۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، اور لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بول لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے بتا رکھے۔ آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ بھائی یہ جنت کا راستہ جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی گزر رہا ہے،
یہ ہمارے دفتر سے بھی گزرا ہے، کھیتی باڑی سے بھی گزرا ہے، معاملات سے بھی گزرا ہے۔ آخر یہ پچھلے دنوں میں کچھ طلباء ترمذی شریف میں کتاب البیوع بے شرح کے متعلق حدیث پڑھ رہے ہیں، تو ایک بھائی طلباء کو کہنے لگے کہ یہ بے شرح کے متعلق، خرید و فروخت کے متعلق جو حدیث ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں مدرسے میں نہ ملے، ان پر عمل کرنے کا موقع بازار میں ملے گا، ان پر عمل کرنے کا موقع دکان میں ملے گا۔ یاد رکھنا، کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے۔ کتنی اور حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، الحمدللہ۔ حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے۔ ہمیں یہ پہچاننا کوئی مشکل نہیں کہ اللہ میاں ہم سے کب خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سب پیارے نورانی طریقے اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرے ہوئے۔ الحمدللہ۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم، اب ماشاءاللہ سب جمعے کی نماز ادا کریں گے، صبح کی نماز ادا کی، الحمدللہ۔ یہ ساری گھڑیاں خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشی میں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ کی برکت سے آپ کا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل، الحمدللہ۔ اب آپ نے رات کو آرام کیا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المغازی میں ایک حدیث گزری کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف تقرأ القرآن، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کس طرح پڑھتے ہیں۔ باتیں کئی آ رہی ہیں، چلو آپ کی گھڑی کا ہی مجھے فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان رات بھی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کو یاد کرنے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ بتلا دوں۔ ایک دفعہ اپنی طلب ظاہر کرو۔ اچھا چلو ٹھیک، بتلا دیتا ہوں۔ اب بتلا دیتا ہوں۔ میں صحبت باہر دل ایک کتاب ہوں، اس میں اپنے بزرگوں کا ملفوظ پڑھ رہا تھا، فرمائے لگے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، فرمائے قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لے۔ بس بڑھ گئے حافظ الحمدللہ۔ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، پھر بس ایک ایک آیت دو جتنا موقع ملے بس یاد کرتے رہے، الحمدللہ۔ اور یاد کرتے ہیں، میرے نانا تھے پاکستان بننے سے پہلے دہلی ہے، پاکستان بننے سے پہلے بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق، پھر جماعت کی برکت سے حضرت مولانا عطیق الرحمن صاحب مقام تعریف فرمانے لگے جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے، دین کے سب شعبے برحق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو جاتا رہا۔ تو ہمارے نانا جی وہی ہر جی سے بیعت کے بعد انہیں قرآن پاک یاد کرنے کا شوق ہوا، پوری زندگی یاد کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کھیت میں ہل چلاتے تھے، وہاں آم کی ہے نا، آم کا ایک درخت تھا، اس کی ایک شاخ کے ساتھ قرآن پاک غلاف میں لپیٹ کر وہ شاخ کے ساتھ باندھ رکھا ہوتا، جیسے ہی ہل چلا کر فارغ ہوتے، کھیت کے کام سے فارغ ہوتے، بس وہیں کھیت میں وہ آم کے درخت کے سائے نیچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ساری زندگی یاد کرتے رہے،
15 یا 16 پارے یا 14 پارے مجھے ایسے آپ پڑھتے یاد ہوئے، اور یاد کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قرآن پاک یاد کرتے کرتے موت آ جائے تو اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ان کو پورا قرآن پاک یاد کرواتے ہیں، قرآن پاک کی تکمیل کرواتے ہیں۔ قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں ڈالا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قرآن پاک زندہ جاوید موجودہ ہے۔ آئے مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، باہر نکلیں، یہ پورے فیصل آباد میں ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب یہ چاندی راتیں ہیں، چاندی راتیں 11-12 تاریخ کی چاندی راتیں ہوتی ہیں، اور وہ چاند چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ لاہور جامع شفیہ میں سبق ہو رہا ہے، وہ 10-11 بجے قریب سبق ہو رہا ہے، ابن ماجہ شریف کا سبق ہو رہا ہے۔ درمیان میں وہ سبق کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی، باہر وہ مسجد کے صحن میں وہ بارش بس رہی۔ میں نے طلباء سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھی، میں نے کہا بھائی اب باہر دیکھو، باہر دیکھو، یہ باہر دیکھو، یہ بارش کو اس نیت سے دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے آپ کو، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے رب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ آ جاتے ہیں گھروں میں، حالات بھی آ جاتے ہیں۔ میں ابھی ایک جلسے میں تھا، جلسے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے میری ایک ہمشیرہ ان کو گردن توڑ بخار ہوا اور ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب بیچارے پریشان۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ارے بھائی مولانا ضیاء الرحمن صاحب تمام وقات میں اپنے بھائی خدمت میں محبت سے ہے، یہ ایسے بھائیوں کو تسلی ہم کیسے دیں گے؟ ایسے بھائیوں کو تسلی ہم کیسے دیں گے؟ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں پر رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی رو رہے، کہنے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ یہ ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضى میں حدیث گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ ہمارے فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، ان کی خدمت میں بھی حدیث شریف سنائی، تو سننے کے بعد کہنے لگے مجھے اس مبارک حدیث شریف کے سننے سے حوصلہ ملا ہے اور تسلی ملی ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ کتاب المرضى میں حدیث شریف گزری، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ آپ ترجمہ اگر ہو سکتا ہے تو جو بھائی زبان سے یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین ہیں۔
نور سے بھرے ہوئے، رشد و ہدایت سے بھرے ہوئے لڑکے، کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو جزاک اللہ، کہ جس شخص کے ساتھ، اب ترجمے میں غور کرنا، کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بھلائی کے لفظ میں غور کرنا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں۔ جان میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، چلو بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں دفعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ بھائی مولانا عزیز صاحب اب تھوڑا سا میرے ساتھ آؤ رہا، ایک ساتھی کو جن کی آواز اونچی ہو نا وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ آواز اتنی آگے پہنچ سکے۔ اچھا بھائی، ہاں جو لفظ میں کہوں اب ذرا، اچھا یا اللہ، کہ اللہ استغفر اللہ العظیم، یہ آواز ذرا آپ نے پہنچانی ہے، چلو جزاک اللہ، آواز ہے، چلو بتی آ گئی، بتی آ جائے تو کیا پڑھیں گے اور بتی چلی جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بتی آنے جانے میں بھی دو سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، چلو بھائی اللہ تعالیٰ چلو کچھ نمونے اوپر نیچے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے بھائی مولانا سجاد صاحب کو بلا لیا، امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، اور میری پیدائش 1914 کی اور سپیکر ایجاد ہوا 1916 میں، تو آخر اس سے پہلے بھی تو سلسلے ہوتے تھے، پھر اس میں یہ ہے کہ مکبر کے ذریعے آگے آواز پہنچائی جاتی تھی۔ میں لکی مروت میں تھا، وہاں پر جلسے کے دوران کافی مجمع تھا، وہاں پر پنڈال میں جلسہ تھا، تو پھر درمیان میں بتی چلی گئی، تو پھر میں نے درمیان میں ایک ساتھی کھڑے کر لیے، میں کہا چلو جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے آپ میری آواز سن لیں اور پھر آگے آپ آواز پہنچا دیں، تو الحمدللہ پھر میں وہ سٹیج کے اوپر الحمدللہ وہ کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر جیسے میں اللہ نے توفیق دی ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ آگے جہاں تک میری آواز جاتی ہے چلی جاتی ہے، اور وہ آگے پشتوں میں پورے مجمع میں آواز پہنچاتے ہیں، ان کی آواز کافی بلند تھی آتا ہے، تو کوئی بتی چلی جائے یہ نہ ہو بالکل۔ اللہ تعالیٰ امام ابو ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا محمد امین صدر قاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم حضرت سے ملتان پڑھتے، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے درس حدیث میں 1 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، 1 لاکھ کا مجمع، اور 600 مکبر تھے، 600 صرف مکبر ہوتے تھے جو آگے آواز پہنچاتے تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس رب کا در نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ٹکڑے کھا لینا اللہ، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اجر ہی اجر ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ میں وہاں پر تھا، وہ بھائی کرے میری ہمشیرہ ہے، ہمشیرہ گردن توڑ بخار ہوا اور وہ آنکھوں ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے بھی عرض کیا تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے،
میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو فوراً مشکات شریف کی حدیث ہی سنائی. میں کہا یہ آپ بہن کو بیٹی کو آپ سنا دینا تھا جا کر. مشکات شریف میں اور بھی ترمذی میں بھی گزری اور مشکات شریف میں مجھے الفاظ گزرا ذہن میں ہے. حدیث میں آتا ہے من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ. من سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سلبت کریمتیہ کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. الحمدللہ اصبتہ علیہم الجنہ کہ جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. الحمدللہ کتنا حوصلہ ملے گا. الحمدللہ ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے. مسلمان کا گھاٹا نہیں یہ دل سے نکالے. آپ کا مسلمان کا گھاٹا نہیں یہ دل سے نکالے گا. بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام نہ کرے. یہ گھاٹے کی چیز ہے, یہ نقصان کی چیز ہے. زبان سے جھوٹ نہ بولیں, کسی کی غیبت نہ کریں, چغل خوری نہ کریں, کسی کی حق تلفی نہ کریں. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ زمین میری نہیں, زمین میری نہ کسی اور کی. زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے. آپ کی زمین تو اوپر ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی ایک سوال اپنے بیٹے سے پوچھ لوں, یہ ہر جلسے میں پوچھتا ہوں. کھڑے ہو جاؤ, کیا نام ہے جلدی سے مجھے بتلاؤ, کیا نام ہے, گھر کہاں پر ہے مجھے بتلاؤ. ہاں نہیں مظفر گڑھ میں نہیں, اپنے بیٹے کا گھر مظفر گڑھ میں نہیں, یہ تو بڑا نزدیک ہے. بتلا اپنے بیٹے ذرا اور سوچو کہاں پر جا رہا ہے. ہاں قبر وہ تو آپ نیچے چلے گئے. چلو خیر یہ بھی ہے وہ جنت کا باغ. لیکن وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, قرار کا گھر ہے وہ اوپر ہے. وہ بتلاؤ وہ کون سا گھر ہے جہاں پھر ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا ہے جا کر. اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے. سبحان اللہ یہ ہے گھر. اب کہو اپنے بیٹے اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے. ہاں اب پہنچے ماشاءاللہ. تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے مظفر گڑھ میں تھے اور اب جنت پہ پہنچ گئے. یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت میں. اگر یہ نیک مجلس میں نہ آتے تو مظفر گڑھ میں رہتے. آپ اب بیٹھ جزاک اللہ. بھائی مولانا عزیز صاحب یہ فیصل آباد میں کہاں گھر یار گھر وہاں پر ہے جہاں چھوٹے بھائی عثمان پہنچ گئے رحمت. وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچ گئے لگا. یہاں تو ہم سب کے سب مسافر, کوئی آگے اور کوئی پیچھے لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. وہ دوہر لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا. اور اللہ میاں کو خوش کرنا اور پھر آپ کے روزی کے بہانے پھر کر دوں سب جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دیندار ہیں. وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا. دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے, دیندار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے. آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں, اپنے کچے پکے مقام میں یاد رکھیں, اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں, اپنے بنگلے میں یاد رکھیں. ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے اور حوصلے میں رہنا ہے. بالکل ہاں مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے, حوصلہ ہی حوصلہ. مایوسی تو کافروں کے پاس ہے. اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کیا آخر میں قرب قیامت ہے, فتنوں کا دور ہے. فتنوں کا دور, بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. یہ انٹرنیٹ پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں, بات بڑے ایمان کو جانے والے جملے کہے جاتے ہیں. یہ اسکرین پر بھی ہر ایک کو نہ دیکھا کریں. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ الگ میدان. مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طلب بتلا رہے ہیں. ہمارے لاہور چبرجی میں قریب میانی قبرستان میں لاہور رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما, جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا. بلکہ لاہور رحمۃ اللہ علیہ خود فرمائے لگے انگریز کا میرے بارے میں خیال یہ تھا کہ لاہور میں ان کو جاننے والا کون ہوگا, یہ لاہور کی گڑیوں میں پھر کے مر جائے گا. حضرت کے اپنے الفاظ
لیکن حضرت فرمانے لگے میرے سینے میں قرآن پاک موجود تھا. قرآن جس کے سینے میں موجود ہو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے. پھر آپ دیکھ لیں شیروالا گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا. قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. ایک بار شاید آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، میں ہمارا مدرسہ قریب ہے تو میں وہاں آج سے کوئی 27-28 سال غالباً پہلے کی بات ہے، میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور پر اثار ثواب کے لیے وہاں پر حاضر ہوا. وہاں قریب ایک کمرہ، ایک کونے میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں غور کن رہتے تھے، بوڑھے آدمی تھے. بوڑھے آدمی کہنے لگے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں نے خود کھو دی. میں جوان تھا اس وقت، اور کہنے لگے میں نے جیسے ہی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قبر کھولنا شروع کی اسی وقت سے قبر کی مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. حالانکہ تو میت کو بعد میں یعنی جسم مبارک کو بعد میں رکھا گیا اور خوشبو پہلے شروع. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ میاں کے پردے کتنے باریک. چلو ایک بات کہہ لیتا ہوں بھائی مولانا عزیز صاحب، مجھے بھی اندازہ ہے گھڑی کا، اتنی آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. میں اپنے ایک دو بزرگوں سے پوچھ لوں اس میں گرامی کیا ہے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں لال رومال والے، اس میں گرامی مجھے بتلا دیتے ہیں. بیٹھے جزاک اللہ. اور ہمارے بزرگ امامہ جنہوں نے باندھ رکھا ہے بتلا دیں گے کیا نام ہے. نہیں بیٹھے بتلا دیں. جزاک اللہ خوش رکھے. مجھے اگر فرصت ملے ایک بزرگ کا نام، ایک بھائی کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں. یہ محبتیں جنت کی محبتیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی مولانا عزیز صاحب میرے بارے میں کہہ رہے یہ ولی تو آپ سب ہیں. آپ مجھے بھی اللہ آپ کے قدموں میں رکھے. آپ میرے حضرت جامع میں فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے. بڑا اچھا جملہ فرمایا. اپنے انداز ہوتے ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑا مبارک انداز فرمایا. ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی غلامی میں لا کر خدا تک پہنچائے. ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی غلامی میں لا کر حضور کے قدموں میں لا کر خدا تک پہنچائے. اور میرے ہر کی تعبیر یہ تھی ولی کون ہوتا ہے. فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے. ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جاتا ہے. اور بلکہ فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی. بس یہ بات چلو میں کر کے اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہے نا. اللہ میاں کے پردے بڑے باریک. اب آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین یہ پورا مجمع زمین پر بیٹھا ہوا ہے. یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے. چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں. کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے. دیکھنے میں مٹی اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں خدا نے چھپا رکھے ہیں. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں. اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. سب کہو سبحان اللہ. یہ باہر والے بھی کہیں، سب کہیں سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ کھلی آنکھ پردہ ہے. یہ آنکھ بند ہوگی، آخرت کی آنکھ کھلے گی، پردے اٹھ جائیں گے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دنیا میں زندگی جاگ کر بسر کرنی چاہیے. قبر میں تو آنکھیں کھلی جائیں گی، پر میں ابھی سے ہی کھول دینا ہے. اور آنکھیں کھولنے کا مطلب یہی ہے
کہ جو اللہ میاں کے نیک فرامین ہیں ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا، اور لگا رکھا الحمدللہ۔ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خوشی، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی خوشی، زبان سے سچ بول، کتنے پیارے نیک اعمال پہلے سے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آئندہ بھی اللہ پاک کی ذات ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے انشاءاللہ۔ پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔